السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، انسان نے ہمیشہ دوسرے انسان پر سبقت حاصل کرنے کے لیے، یا کسی ایک ملک نے کسی دوسرے ملک پر سبقت حاصل کرنے کے لیے ہتھیاروں کا استعمال کیا ہے، اور ہر صدی میں ان ہتھیاروں میں بھی جدت آئی ہے، انوویشنز آئی ہیں۔ یعنی کہ پہلے تلواروں سے کام لیا جاتا تھا، پھر اب گنز آ گئی، اور گنز کے بعد پھر میزائل سسٹم، پتہ نہیں اور کیا کیا۔ لیکن ابھی ریسنٹلی اسرائیل نے لبنان میں موجود حزب اللہ کے ٹھکانوں میں ایک عجیب قسم کے آلات سے حملہ کیا ہے، اور یہ سائبر قسم کا حملہ جو ہے مانا جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا پچھلی صدی کے اندر پیجر نامی ڈیوائسز یوز ہوتی تھیں، ابھی بھی یوز ہوتی ہیں، کچھ انڈسٹریز میں کچھ آرگنائزیشنز بھی یوز کرتی ہیں، ان کو کہتے ہیں پیجر۔ پیجر دراصل اس کے ذریعے میسج جو ہے دوسرے شخص تک بھیجا جاتا ہے، دوسرے شخص یا ادارے تک بھیجا جاتا ہے، اور یہ ایک ریلائبل سورس ہے۔ کیونکہ اگر ہم موبائل فون میں دیکھیں تو ایک میسج جو ہے ایک تو ڈسٹنس کا بھی تصور آ جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ریلائبل اس طرح ہے کہ اس کی جو بیٹری ہوتی ہے وہ اگر آپ ایک بار چارج کریں تو 1 مہینہ 2 مہینہ تک نکل جاتی ہے، اور اس سے ایک جب آپ میسج بھیجتے ہیں وہ میسج ایزیلی پہنچ جاتا ہے، اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوتی۔ اب جو پیجر ہیں یہ انڈسٹریز بھی استعمال کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ہاسپٹلز میں ڈاکٹرز وغیرہ بھی استعمال کرتے ہیں، اس کے ذریعے میسیجز بھیجے جاتے ہیں۔ امریکہ میں ابھی بھی یہ استعمال ہوتا ہے، اور بہت سے جدید ممالک میں ابھی بھی استعمال ہو رہا ہے۔ اور پاکستان میں بات کریں تو پاکستان میں کئی انڈسٹریز میں یوز ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے جو ورکرز کے درمیان جو ہے میسیجز بھیجے جاتے ہیں انڈسٹریز میں بھی۔ پہلے تو یہ بہت زیادہ یوز ہوتا تھا، لیکن موبائل فون آنے کی وجہ سے یہ یوز نہیں ہوتا۔ اب ہوا کچھ یوں ہے، حزب اللہ نے تائیوان سے 3000 پیجر کا آرڈر دیا، اور وہاں کی تائیوان میں کمپنی ہے گولڈ اپولو، تو ان سے حزب اللہ نے یہ پرچیز کیا۔ تو پتہ نہیں کس نے اس میں جو ہے ایکسپلوسیو میٹیریل ڈالا، اور وہ ایکسپلوسیو میٹیریل اتنا زیادہ خطرناک تھا کہ اب تک 9 سے زائد ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، اور 3000 سے زائد لوگ زخمی ہو گئے ہیں۔ اور یہ ایک ہم سنتے تھے فلموں میں، ڈراموں میں، یا پھر اس کے اوپر بکس بھی لکھی گئی تھیں کہ سائبر کے ذریعے جو ہے حملہ کیا جاتا ہے۔ تو اس کو جو اسرائیل نے رپورٹڈلی اب ایکٹ میں لے آیا ہے۔ اب وہ اس کو جو ہے شاید پہلے فلموں میں، موویز میں آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے بھی سنا ہوا ہے، اور کتابیں بھی پڑھی ہوئی ہیں اس بارے میں، کہ ایسا دور بھی آئے گا کہ جس میں سائبر کے ذریعے حملہ کیا جائے گا۔ اب ہم گھروں میں موبائل فون یوز کرتے ہیں، ٹیلی ویژن یوز کرتے ہیں، اور دوسری الیکٹرانک ڈیوائسز یوز کرتے ہیں، تو ان میں بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آنے والے دور میں، آنے والے دنوں میں، آنے والے مہینوں میں دوسرے ممالک اپنے سے جو دوسرے مخالف ممالک ہیں ان پہ اب حملہ کریں اس کے ذریعے۔ اب اس کو بھی کیونکہ اب دیکھیں نا، بایو وار کا بھی ہم نے سنا ہوا ہے، اور دوسری وارز جو الگ قسم کی وارز تھیں، اور ان میں انوویشنز بھی آئیں۔ اب جو ہے یہ ایک قسم کی نئی وار ہے، اور اسرائیل نے اس کو رپورٹڈلی جو ہے عمل میں لیا ہے، اور انہوں نے ایکسیپٹ بھی کر لیا ہے کہ یہ ہم نے کیا ہے۔ اور اس کے اندر انہوں نے ایکسپلوسیو مٹیریل کا یوز کیا، اور جیسے ہی وہ شاید انہوں نے یوز کرتے ہوئے جیسے یوز کیا، یا وہ ٹیمپریچر ملا ہے تو وہ ہیٹ اپ ہوئے، بیٹری ہیٹ اپ ہوئی ہے تو وہ پھٹ گیا ہے۔ تو اسی طرح سے پتہ نہیں اب دنیا کس سمت میں جا رہی ہے، یہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن جس طرف ہم جا رہے ہیں وہ تباہی کا راستہ ہے۔ جس طرح اسرائیل نے ابھی یہ جو حملہ کیا ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا جو ہے اب ایک ایسے ہی سائبر حملے کی طرف جا رہی ہے کہ اب ہر ملک اس میں اب حصہ ڈالے گا اپنا اپنا، اور ان حملوں میں بھی جدت لائے گا، اور سائبر حملوں میں شاید پتہ نہیں اور دنیا نے کیا کیا دیکھنا ہے۔ اور اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اس دنیا کی حفاظت فرمائے، اور خاص طور پر امت مسلمہ پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ اور جو صہیونی ریاستیں ہیں وہ ہمیشہ سے اس تگدو میں ہیں کہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے
کون سا ایسا جدید طریقہ اختیار کیا جائے کہ جس سے ان کو نیست و نابود کیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب تک ایمان باقی ہے مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں کے سینوں کے اندر، تو تب تک یہود و نصارہ مسلمانوں کا، امت مسلمہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔